میں یہ کہتا ہوں کہ چلے ملٹری کورٹس کا، چلے عمران خان کو آپ یہ ان عدالتوں میں نہیں، ملٹری کورٹس پہ گئے، لیکن اس ملٹری کورٹ کے اندر مجھے موقع ملے، ٹیلی وائز ہو، سب کو پتا چلے، مجھے اپنا موقف پیش کرنے کا وقت دیا جائے۔ آپ اپنا موقف دیں، میں اپنا موقف دیتا ہوں، کیونکہ کیا ہم سچ اور حق چاہتے ہیں کہ پاکستان میں ایسی چیزیں آگے سے نہ ہوں، یا صرف اور صرف مقصد یہ ہے کہ کسی نہ کسی طرح تحریک انصاف کو ختم؟ اس عید کے اوپر جتنی میں نے پاکستان میں مایوسی دیکھی ہے، میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھی، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک تو معاشی حالات ہیں، 14 مہینے کے اندر 6% جب ملک بڑھ رہا تھا، اس کی دولت میں اضافہ ہو رہا تھا، وہ آگے صفر پہ آ گیا، انڈسٹری بند ہو گیا، بے روزگاری ہے، 38% مہنگائی ہے جو پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ ہے، جب دنیا کے اندر قیمتیں 35% نیچے چلے گئے ہیں، جس کی وجہ سے ہوئی تھی، جو تیل کی قیمتیں، کموڈٹی، گھی، یہ سب 35% نیچے چلا گیا، اور ہمارے ملک میں تاریخی انفلیشن ہم جب چھوڑ کے گئے تھے 12%، تو مایوسی ہے، تو معاشی حالات ایسے، لیکن اصل مایوسی کی وجہ کیا ہے کہ دبئی میں جو اس ملک کے نامور بڑے بڑے ڈاکو ہیں، وہ سارے مل کے دبئی بیٹھے ہوئے ہیں اور فیصلہ کر رہے ہیں پاکستان کے مستقبل کا۔ یہ ہے مایوسی۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے 25 سال ایک دوسرے کی کرپشن قوم کو بتائی، یہ 90 کی دہائی میں 2 دفعہ کرپشن میں گورنمنٹس گئی، اور اسٹیبلشمنٹ نے ان کو گروایا، کیونکہ ان کی کرپشن کر رہے تھے، ان کی کرپشن کے چرچے پہلی دفعہ ہے، سارے مال پتا چلا۔ پھر یہ حدیبہ پیپر مل کے اندر آیا کہ شریف خاندان کیسا پیسے ملک سے باہر نکال رہے تھے، دونوں ملک سے پیسہ چوری کر کے باہر لگا رہے تھے، یہ الزام تھے ان پہ، ان کو ہٹایا۔ جنرل مشرف آئے، انہوں نے ان کی کرپشن بتائی دنیا کو کہ انہوں نے کیسے ملک کو لوٹا، اور پھر این آر او دے دیا، 10 سال پھر لوٹا انہوں نے۔ اب وہ لوگ آج بیٹھ کے، جو مجھے لوگوں نے ووٹ دی تھی، ان سے تنگ آ کے وہ آج ملک کے مستقبل کا فیصلہ کر رہے ہیں۔ یہ ہے مایوسی۔ یہی ملک کی اسٹیبلشمنٹ نے ان کی چوریاں بتائی ہیں، انہوں نے ہمیں، ہمارے جیسے لوگوں کو بتایا کہ کون سے، یہ جب فلانے ملک میں گئے تو وہاں کون سا زرداری نے کانٹریکٹ کیا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پاکستانی فوج کو بدنام کیا میمو گیٹ میں اور ڈان لیکس میں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی اربوں ڈالر باہر پڑے ہوئے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے باہر کے اخباروں کے اندر ان کے چرچے ہیں کرپشن کے، کتابوں کے اندر ان کا بتایا ہوا کہ یہ کیسے دونوں چوری کرتے تھے۔ یہ آج سارے مل کے بیٹھ کے ملک کی مستقبل کا فیصلہ کر رہے ہیں۔ یہ ہے مایوسی آج پاکستان میں، اس لیے لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ 9 لاکھ آپ کے پروفیشنل جب ملک سے نکل جاتے ہیں، یہ ڈالر سے بھی زیادہ نقصان ہے، جو ڈالر ملک سے باہر جا رہا ہے وہ زیادہ نقصان ہے۔ پوچھیں، جب آپ کے ملک کے اندر کوالٹی کے لوگ نہیں رہتے، کدھر سے آپ ملک چلائیں گے؟ جو اگر شوکت خانم بنا پاکستان میں تو کدھر سے آئے تھے؟ سارے پاکستانی باہر کوالیفائڈ لوگ جنہوں نے آ کے شوکت خانم میں کام کیا، 10% چھوڑ کے چلے گئے، اور جب ان کو ریپلیس کیسے کریں گے؟ اگر یہی سعودی عربیہ میں یا دبئی میں بنتا ہے ایک کینسر ہاسپٹل، تو وہ باہر سے لوگوں کو، فورنرز کو لے کے آتے ہیں، کیونکہ ان کے ملک میں ایکسپرٹیز نہیں ہے۔ ہم وہ خوش قسمت ملک ہے، ہمارے پاس ہر قسم کے پروفیشنل باہر بیٹھے ہوئے ہیں، تو ان کو پاکستان لانا آسان نہیں ہوتا۔ وہ تب آتے ہیں جب ان کو ملک پہ اعتماد ہوتا۔ تو جو آج حالات ہیں، یہ اگر 10% شوکت خانم کے کنسلٹنٹ چھوڑ کے جا رہے ہیں، یہ ہر جگہ پروفیشنلز جو 9 لاکھ لوگ جا رہے ہیں، یہ اندازہ نہیں کتنا بڑا نقصان ہوا ہے پاکستان کو، اور ہوتا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ مایوسی یہ ہے کہ ہندوستان کا جو امریکہ کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے، اگر یہ جو ہمارے یہاں اس وقت ذہن بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو اگر فرصت ملے کہ تحریک انصاف کو کیسے ختم کرنا، اور ساری ایجنسیز لگی ہوئی ہیں، ملک کے سارے ادارے لگے ہوئے اس کو ختم کرنے کے لیے، اگر آپ کو فرصت ملے تو آپ کے خطرے کی گھنٹی بجنی چاہیے، کیونکہ بہت بڑا ہندوستان کے ذہن میں اب امبیلنس ہو گیا ہے۔ وہ ہمارے سے اپنے آپ کو بہت زیادہ طاقتور سمجھتے ہیں، اور اگر ہمارے ریزروز 4 ارب ڈالر سے بھی کم ہیں، تو ان کے کوئی 500-600 ارب ڈالرز کے ریزرو پڑے ہوئے ہیں۔ ان کے ٹیکنالوجی کے اندر وہ بڑی تیزی سے آگے جا رہے ہیں، اور انہوں نے جو کانٹریکٹ کر لیا ٹیکنالوجی میں، نیوکلیر پروگرام میں، سوچ لیں کہ آگے وہ کدھر جا رہا ہے اور ہم کدھر پھنسے ہوئے ہیں۔ ہم پھنسے ہوئے ہیں کہ ایک پارٹی کو انجینئر کر کے، تو ایک پولیٹیکل انجینئرنگ ہو جائے، کھچڑی پک جائے، اس پارٹی کو اتنی ووٹ، اس کو اتنی دے، اس کو دے، تاکہ وہ سارے کنٹرول ہو جائیں اور اوپر بادشاہ سلامت ان کو کنٹرول کر سکے۔ یہ گیم چل رہی ہے، ملک کو کمزور کر، اس سے ملک اور مزید کمزور ہوگا،
اور وہ آگے بڑھ رہے ہیں اور یہ سمجھ نہیں ہے کہ جب ایک امبیلنس ہو جاتا ہے تو خطرہ ہوتا ہے ملک کو. کیونکہ اگر روس نے اٹیک کیا یوکرین کو تو وہ سمجھے وہ یوکرین سے بہت زیادہ طاقتور ہے. ہمیشہ یاد رکھیں کبھی اٹیک نہیں کیا جاتا اس ملک کو جو وہ سمجھے کہ ہمارے برابر کے ہیں یا ہمارا مقابلہ کر سکتے ہیں. وہ تب ہوتا ہے جب سمجھتے کہ جی یہ تو بالکل ہی بیٹھ گئے, تھوڑا سا دھکا دیا یہ تو معاشی طور پہ ویسے ہی گر جائیں گے. اس لیے ہمیں سارے ملک کو سوچنا چاہیے, جس کی وجہ سے میں بار بار کہتا ہوں کہ میں اپنے لیے نہیں بات کر رہا, میں اپنی قوم کے لیے کہہ رہا ہوں کہ بات کریں. اس وقت جو اس وقت پاور تو اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہے, ان کے پاس کیا پاور ہے, ان سے بات کرنے کا کیا فائدہ ہے. بات تو اس سے کی جاتی ہے جو پاور لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. بات اس لیے کریں اپنے ملک کے لیے. ہم بڑی تیزی سے نیچے جا رہے ہیں. یہ جو پلان بنا رہے ہیں نا کہ معاشی آ جائے گی تو ادھر سے پیسہ آ جائے گا, کہیں سے ملک اپنے جب تک ملک میں اسٹیبلٹی نہیں آتی, استحکام نہیں آتا, پالیٹکس اسٹڈی نہیں ہوتی تو اس کے اندر تو کوئی معیشت اوپر جا ہی نہیں سکتی. تو اس لیے عید کے دن میں پھر سے کہہ رہا ہوں کہ جدھر ہم کھڑے ہوئے ہیں, یہ جو پروگرام بن رہے ہیں, جو دبئی میں جا کے یہ سارے منی لانڈررز, ایک دوسرے کو یہ منی لانڈررز کہتے تھے, ان کے اوپر سارے منی لانڈرنگ کے چارجز ہیں. 30 سال سے منی لانڈرنگ کر رہے ہیں. ہدایبہ پیپر مل منی لانڈرنگ پہ ایون فیلڈز کے اپارٹمنٹس انہوں نے خریدے ہیں. دوسرا جو زرداری ہے اس نے جو وہ خریدا ہے سرے محل, اور اس کے علاوہ جو ان کی باہر پراپرٹیز ہے وہ ہمیں پوری بریفنگ دی گئی ہے اس چیز کی. یہ سارے پیسے یہاں سے چوری ہو کے باہر گئے ہیں. وہ ملک کیا فیصلے کریں گے, اور ان کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کھڑی ہے. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ جی یہ دیکھیں سوشل میڈیا میں کیا, سوشل میڈیا عوام کی آواز ہے, کوئی کسی کو ذلیل نہیں کر سکتا. یہ عزت اللہ کی طرف سے آتی ہے, یہ ہمارا ایمان ہے. کتنی کوشش کی ہے عمران خان کو اور پی ٹی آئی کو ذلیل کرنے کی, ذرا کریں نا آج الیکشن. میں چیلنج کرتا ہوں کہ ساری ان کو امپائر ان کو دے دیں, الیکشن کروا دیں. کیوں ڈر رہے ہیں الیکشن سے؟ کیونکہ آپ جو مرضی کر لیں, جب عوام کے دلوں میں ایک نظریہ آ جاتا ہے, آئیڈیا آ جاتا ہے, آپ اس کو شکست نہیں دے سکتے. انگریزی کا محاورہ ہے نو فورس کین ڈیفیٹ این آئیڈیا whose time has come. جب ایک نظریہ آ جاتا ہے اس کو آپ شکست نہیں دے سکتے. آپ ڈنڈے مار کے, یہ بھیڑ بکریاں نہیں ہے کہ ڈنڈے ماریں گے, یہ مریں گے, ظلم کریں گے تو جو ایک دم یہ چپ کر کے بھیڑوں کی طرح آرام سے لائن میں لگ جائیں گے. یہ انسان ہے, انسان فیصلہ کر بیٹھے. جب بھی الیکشن ہوگا میرا چیلنج ہے تحریک انصاف جیتے گی. اور میں قوم کو کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ظلم ہو رہا ہے اس وقت, اپنے ذہن میں ایک چیز تیار کر کہ کبھی آپ نے خوف اور ظلم کی غلامی نہیں کر. میری نظر میں یہ شرک ہے. میں ہر قربانی کے لیے تیار ہوں. میں کبھی تسلیم نہیں کروں گا یہ جو پوری کھچڑی پک رہی ہے اور ہمیں سمجھ رہے ہیں کہ یہ خوف دلا کے, جیل میں ڈال کے, یا یہ جو میرے گھر والوں کے اوپر, بیوی کے اوپر, بہنوں کے اوپر, رشتہ داروں کے اوپر جو کر رہے ہیں, اگر ان کا خیال ہے کہ اس کی وجہ سے میں پیچھے ہٹ جاؤں گا یا ہاتھ کھڑے کر دوں گا, اس غلط, کیونکہ میں اس کو شرک سمجھتا ہوں. لا الہ الا اللہ کا مطلب اللہ نے ہمیں انسان کی غلامی سے آزاد کیا ہے. اللہ نے ہمیں اپنے ضمیر کے مطابق کہا کہ سٹینڈ لو, تو میں کبھی یہ تسلیم نہیں کروں گا. اور میں قوم کو بھی کہتا ہوں, آپ نے کبھی یہ جو کوشش ہو رہی ہے کہ ساروں کو ڈرا دھمکا کے سب ڈر جائیں اور ہم یہ جو کھچڑی والا سیٹ اپ لے کے آ رہے ہیں ہمیں کنٹرول کرنے کے لیے, میڈیا کو سب کو کنٹرول کرنے کے لیے, جو منہ کھولے اس کو پکڑے جیل میں ڈال دو یا وہ وی کو ڈالا پہنچ جائے گھر میں, اور اس سے ہم چپ کر کے بیٹھ جائیں گے. میں اپنی قوم کو کہنا چاہتا ہوں, آپ کو بھی, میں بھی تیار ہوں ہر قربانی کے لیے, آپ کو بھی تیار ہونا چاہیے اگر آپ اس ملک کے مستقبل کو روشن دیکھنا چاہتے ہیں. غلاموں کی کوئی زندگی نہیں ہے. میری نظر میں غلامی سے بہتر موت ہے. پاکستان زندہ باد.